إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے تمہیدی طور پر جادو کی حقیقت اور اس کا علاج کے موضوع پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی اور ہم نے غالباً یہ پیغام دینا چاہا کہ ایک طبقہ ہے جو انہی چیزوں میں ملوث ہے، وہ اپنے آپ کو جادوگر نہیں کہتے ہیں، کیونکہ آج تقریباً اکثریت لوگ جادو کو اچھا نہیں مانتے، اس لیے وہ اپنے آپ کو یا لوگ بھی انہیں جادوگر نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت بڑے عامل ہیں، یہ ان کے پاس موکل ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا نچوڑ اگر آپ ٹٹولیں گے تو آپ کو ملے گا ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، آپ کے جیب پر ہاتھ ڈالنا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس قسم کے لوگوں سے آگاہ کرتے ہوئے قرآن کے اندر بھی خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، کیا ایمان والو، یقیناً اہل کتاب کے علماء اور درویش لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ دین کے رہنما، قوم کے رہنما یا بہت بڑے پہنچے ہوئے لوگ ان کو سمجھا جاتا ہے، تو اللہ نے کہا جیسے اہل کتاب کے لوگ لوگوں کے مال کے باطل طریقوں سے کھاتے تھے، تو اللہ نے اس کو بیان کیا کہ تمہارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے اور نہ جانے انہیں کن کن ناموں سے یاد کیا جائے گا، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آپ کے جیب پر ہاتھ ڈالیں گے، باطل طریقے سے کھائیں گے۔ مقصد، نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. پہلے بھی ایسے ہوا ہے اور آج بھی اگر ان کی زندگی، ان کے کارنامے، ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی داستان پر نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہی وہ طبقہ ہے جس نے اکثریت لوگوں کو دین سے دور کر دیا. آپ دیکھیں جو آستانے ہیں، جہاں اس طرح کی درباریں لگتی ہیں، جہاں محفلیں سجتی اور جمتی ہیں، آپ دیکھیں کیا ہو رہا، کس قدر اسلام کی دھجیاں وہاں اڑائی جاتی ہیں، جنازہ اسلام کا پڑھایا جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سے مسلمان اور کس اسلام کی بات کرتے ہیں. واجب پتہ نہیں کیا ڈرامے، کارنامے، چمتکاروں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ اصل لوگ یہی ہیں. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دین سے دور رکھتے ہیں. آج اللہ نے دھمکی دی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ بھی سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، کان کھول کر سن لو، اور اسے خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. کیسے بھی طریقے سے اکٹھا کیا گیا، خرچ نہیں، ایک تو یہ کہ ناجائز طریقے سے مال بٹورا گیا ہو، دوسرا یہ کہ اللہ نے جو کام خرچ کرنے کو وہ خرچ نہیں کرتے، وہ سب شامل ہیں، اور باطل طریقے سے کیسے بھی کھایا جا رہا وہ سب شامل ہے. چاہے زکات میں ڈنڈی مار کر کھائی جا رہی ہو یا بھائی کا ہاتھ دبا کے کھایا جا رہا ہو، کیسے بھی کر کے دوستوں کا مال کھایا جا رہا وہ سب اس میں شامل ہے. اللہ فرماتا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. پھر آگے اللہ نے اور ایک منظر پیش کیا، یاد کرو اس دن کو یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن ان جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں دھکایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان دھکائے ہوئے سونے اور چاندی سے ان کے پیشانی، ان کے پہلو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے جو تم نے دنیا کے اندر جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے جمع کیے ہوئے خزانوں کا مزہ چکھو. غلط طریقے سے جو بھی مال اکٹھا کیا جاتا ہے کہ اس بات کی علامت ہے کہ مال سے اندھی محبت ہو گئی ہے. بہرحال موضوع یہ ہے کہ وہ طبقہ ہے جو غلط طریقے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر کے اور ان کے جیب پر ہاتھ صاف کر دیا، وہ طبقہ ہے ناجائز طریقے سے مال کو بٹورتے ہیں اور دین کے راستے میں بہت بڑی یہ روڑا بنے ہوئے ہوئی. جو ان کے ہاتھ کے صفائی کو دیکھ لیا، ان کے کارناموں کو دیکھ لیا، آپ ان سے دو دو چار کی طرح اسلام کی بات کرو نہیں سمجھ میں آئے. اور اس طبقہ کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کا مقصد مال سے اندھی محبت ہے، اور جس کو بھی مال سے اندھی محبت ہو جائے گی، مال کے خلاف وہ کچھ بھی سن نہیں سکتا. اس کو آپ نوٹ کریں، وہ چڑھے گا. یہی وجہ ہے کہ مجھ سے بھی لوگ چھوڑتے ہیں، کیونکہ میں بار بار بولتا ہوں نا، جمع مت کرو، خرچ کرو، اسے ناجائز طریقے سے مال حاصل مت کرو، یہ تباہی کا راستہ ہے. مال جائے گا صحیح طریقے سے، نہیں تو غلط طریقے سے کرے گا. بہرحال ان کی زندگی کا مقصد ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کرنا. اصل موضوع جادو کا ہے. جادو کو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے، سحر، اور جادوگر کو ساحر کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان مکہ کے اندر کیا تو بہت سارے لوگ آپ کو کہتے تھے تو جادوگر، ساحر کا لفظ سے یاد کیا، ساحر ہے، جادوگر. سحر کہا کس سے جاتا ہے؟ دراصل سحر وہ عمل ہوتا ہے جس کے ذریعہ پہلی فرصت میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، شیطان کی قربت حاصل کی جاتی ہے اور پھر اسے بدل دیا جاتا ہے.
جس کو آپ اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جادوگر کچھ ایسے کارنامے کرتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور وہ خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ جب شیطان خوش ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان جادوگر کی مدد کرتا ہے، جادوگر کے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ، ایک اللہ کا راستہ۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کا قرب بھی حاصل کریں اور شیطان کا قرب حاصل کریں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جب بندہ شیطان کا قرب حاصل کرے گا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے سے بہت دور چلا گیا، کیونکہ شیطان ہی اللہ کا اینٹی ہے۔ شیطان کا راستہ اسلام کا اینٹی کا راستہ ہے، تو گویا وہ جادوگر ایسا کام کرے گا جو شیطان تو خوش ہوگا مگر اللہ ناراض ہے۔ جو جادوگر ہیں آپ دیکھیں، اگر آپ جانتے ہیں ان کی زندگی کی داستان پڑھیں۔ دوسرا اس کا جو مفہوم کیا گیا وہ یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو اس کے حقیقت سے پھیر دینا، یہ سحر کہلاتا، جادو کہلاتا۔ یعنی یہ کہ جیسے میرے پاس یہ ڈنڈا ہو اور کوئی اس ڈنڈے کی حقیقت بدل دے۔ دیکھیے ایک معجزات وہ الگ چیز ہے، کرامتیں جو گزر چکی وہ الگ چیز ہے، اس میں ایک اللہ کا دخل ہوتا ہے، لیکن جادو کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اس میں جادو کا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جتنے لوگ آئے تھے سب جادوگر تھے، انہوں نے جو کچھ دکھایا تھا وہ جادوی طریقہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا۔ لیکن اس معجزے کو جادوگر تو سمجھ گئے لیکن باقی لوگ نہیں سمجھ، کیونکہ جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا وہ اس کو اچھے طرح سمجھتا ہے۔ جادوگر سمجھ گئے صاحب یہ جادو نہیں ہے، جادو تو ہم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، تو کسی چیز کی اس کی حقیقت سے پھینک دینا یہ جادو کرتا ہے۔ ایک مفہوم اور بھی بہت سارے مفہوم ہیں لیکن نچوڑ ایک ہی ملے گا کہ سحر کو، عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سحر کو سحر یعنی جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بیمار کو یعنی تندرست آدمی کو بیمار کر دیتا ہے، اور حقیقت میں جادو میں یہ پاور ہوتا ہے، یہ طاقت ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جادو کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے۔ جو کہے میں جادوگر ہوں اس کا مطلب یہ شیطان کا بندہ ہے، شیطان کا پجاری، شیطان کی اتباع کے بغیر اس کا جادو چل ہی نہیں سکتا، اور شیطان کی اتباع کرنے کا مطلب اس شیطان نے اس بندے کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، بہکا دیا ہے۔ اور جادو واقعتاً حقیقت میں واقع بھی ہوتا ہے، اثردار بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے لیکن ماننا ہے، حقیقت میں جادو یہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی اتنے خطرناک ہوتے اس کے اثرات کہ آدمی کا قتل تک ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، گھروں میں عداوت کا ایک ماحول کھڑا ہو جاتا ہے، کاروبار میں اثر پڑ جاتا ہے۔ آدمی کو اوپر جادو ہو جائے تو پھر اس کا جو کاروبار میں لگتا ہی نہیں ہے، گودام میں نہیں بیٹھنے کا اسے کہتا ہے، مطلب عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اثردار ہوتا ہے، بہت پاور یہ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں سب شیطانی چیزیں ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ سحر وہ عمل ہے جو شیطان اور جادوگر کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے جس کی بنا پر جادوگر کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، خطرناک قسم کے کارنامے انجام دیتا ہے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، پھر اس کو وعدہ دیتا ہے ہم تمہارے ساتھ، پھر ان کی مدد بھی کرے گا، ان کے مطالبات کا یہی ہوتا ہے۔ اور شیطان کے جو کارنامے یا جادو کا ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہوتا ہے، ان کے بھی محدود ہوتے ہیں، ان کے جو طاقت ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ بھی یہ مطلب اس کے کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ بھی بہت حد ہوتے ہیں۔ جادوگر کے کارنامے کیسے ہوتے وہ بھی آپ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے نا کہ کتنے خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ جو جادو ان کا چلتا ہے شیطانی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی فرصت میں وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔
اس کو پیروں سے وہ روکتے تھے، پیروں سے روکتے تھے، وہ آپ کے سامنے تھوڑا روکیں گے۔ شیطان کا مقصد یہ ہے، تو شیطان جو کہے گا وہ مانے گا، پیروں سے روکیں۔ گندگی سے قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں، یہاں تک کہ بتاتے ہیں کہ حیض وغیرہ کا جو خون ہوتا ہے نا، اس سے یہ قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں۔ اور اینی ٹائم اکثر یہ ناپاک جنابت کی حالت میں نہ تو ہوتا نہیں، اکثر یہ کرتے ہیں۔ کبھی یہ نماز بھی پڑھیں گے نا تو بغیر وضو کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، ایسے کارنامے کے ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، نہ جانے کن کی بندگی کرتے ہیں، اور اتنے اہل علم نے لکھا اتنے خطرناک حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بسا اوقات یہ اپنی ماں اور بیٹی سے زنا بھی کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ شیطان نہیں کرواتا ان سے، چونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میں جادوگر بن جاؤں۔ تو یہ جادوگر بننے کے چکر میں شیطان جو کچھ ان سے کروائے گا اور یہ کرنے کو تیار ہوگا۔ یہ کارنامے ہیں، یہی وجہ ہے اسلام کی پالیسی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی عدالت ہو، اسلامی قاضی ہو تو ان جادوگروں کو دنیا میں رہنے کا حاصل ہے، یہ گردن مار دیا جائے۔ کیوں؟ جس جگہ یہ رہیں گے نا سماج میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، خرافات ہوں گے، عداوتیں بڑھیں گی، نفرت کا ماحول ہوگا، قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم ہو جائے گا، یہ جہاں بھی رہیں گے ہم نہیں رہیں گے۔ اس لیے اسلام کی پالیسی ان کو جینے کا اتنے خطرناک انجام ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ جو جادوگر جتنا زیادہ شیطان کا مطیع و فرما بردار ہوگا اتنا ہی اس کے جادو میں پاور ہوگا، اثر ہوگا۔ جتنا بڑا وہ شرک کرے گا شیطان اس کی اتنا اتباع کرے گا، اتنا زیادہ مطالبہ اس کا پورا کرے گا، اور اتنا زیادہ اس کا اثر جادو میں اس کا اثر ہے۔ اور جیسے جادوگر اگر ڈھیلا ہو جائے گا، کفر کرنا چھوڑ دے، شرک، تو پھر دھیرے دھیرے جادوگر کی لسٹ میں نہیں رہ جائے گا، پھر شیطان اس کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ شیطان کا مقصد یہ ہے نا اللہ کے بغاوت والا کام کرنا، اللہ کے اینٹی والے راستے پر بندے کو ڈالنا۔ صرف اس نے وعدہ کیا نا کہ میں تو تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سوائے وہ بندے جو مخلص ہوں گے، اخلاص ہوں گے، سب کے تعلق سے اس نے گارنٹی دی۔ تو اس کے الگ الگ طریقے سے وہ گمراہیاں کرتا۔ تو اس طرح جادوگروں کے کارنامے، اور یہ بھی سمجھ لیں جادوگر کبھی بھی اس کو سکون میسر نہیں ہوتا، ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ عالم نے وضاحت کی کہ جو جادوگر ہوتا نا اس کو کبھی سکون کی نیند نہیں آتی، یہ عجیب حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور ان کے گھروں کا ماحول بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، بچوں سے لڑائیاں، بیوی سے لڑائی، گھروں کا ایک دم جنگلی والا ماحول ہوتا ہے، سکون نہیں ان کو ملتا، ایک دم بے قرار رہتے، نیند ہی نہیں آتی ہے۔ اور یہ ساری داستان سننے کے بعد قرآن کی آیت آپ پڑھیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا جو ہماری ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی کو ہم تنگ کریں گے۔ تو یہ معمولی مصیبت ہے، تو چند پیسوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جادوگر کیا کرتا ہے؟ پیسہ ہی کماتا ہے۔ وہ پیسہ کس کام کا ہے؟ تمہاری بیوی تم سے باغی ہو جائے، تمہارے بچے کام کے نہ ہو، تمہیں سکون کی نیند نہ آئے، کس کام کا ہے؟ وہ پیسہ تم حاصل کر رہے ہو جادوگری کے پیسے کے ذریعے، کس کام کا ہے؟ سکون نہیں ان پر، ان کے گھروں کا ماحول بہت گندا ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے موت بھی بڑے خطرناک حادثاتی موت ہوتے ہیں، عجیب موت ان کے واقع ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات جو شیطان ہوتا ہے تو ان کے گھر میں بچوں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، بیوی کو تکلیف، بچوں کو تکلیف، گھر کے پورے ماحول کو تاش ناش کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ان جادوگروں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ جب یہ دل جیسے اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، ہمارا دل گندا ہو تو سمجھ میں نہیں آتا، شیطانی باتیں کرتے ہیں خوب سمجھ میں آتا۔ تو ایسے چونکہ ان کا دل جو ہوتا ہے نا بہت سیاہ ہو چکا ہے، بہت گندا۔ اور آپ دیکھیں نا کبھی کسی جادوگر کو دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، چہرے پر لعنت برس رہی ہے، ایک دم سیاہ دھواں ہوتا ہے۔ تو اب جس کا چہرہ سیاہ ہو چکا اس کا دل کتنا گندا ہوگا؟ یہی وجہ ہے بالکل انہیں قرار نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بس یہ کہ ان کے اندر حوث ہوتی ہے ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی وہی دوسروں سے مہربانیوں پہ ان کا علاج، ان کا علاج،
ان کا خرافات، ان کا مسئلہ، اور جو خوش ہو کر کے لوگ دے دیتے وہی پیسہ فریش کو سمجھتا بڑے عیش کی زندگی ہے، حالانکہ دنیا کے اندر کوئی مشقت اور مصیبت کی زندگی ان کی بنی ہوئی ہے، اور مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے وہ تو کب سمجھ میں آئے گا؟ آنکھ بند کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا، وہ دنیا کے اندر ان کے سمجھ میں آنے والا نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جادو حق ہے، جادوگروں کی زندگی بڑی ہی عجیب ہوتی ہے، ان کے کارنامے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے اسلام انہیں جینے کا حق نہیں دیتا۔ اور جادو یہ حق بھی ہے، جادو کا تعلق جناتوں سے ہے، شیطانوں سے ہے، جن اور شیطان کے مخلوق ہیں، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا۔ بہت سارے لوگ اس مخلوق کو مخلوق نہیں مانتے، لیکن مخلوق ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا اور وہ قرآن سن رہی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ غالباً یہ مکی صورت ہے کہ لوگ نہیں سن رہے آپ کی بات، تو آپ کو اللہ نے تسلی دی، ٹینشن مت لو، یہ نالا نہ سنے تو چلتا، کوئی بات نہیں، جنوں کی جماعت آپ کی بات سننے کو تیار ہے۔ تو آدمی کو ہوگا چلو یہ نہیں سنتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک دوسری مخلوق تو ہماری بات سن رہی ہے، تو اللہ نے آپ کو تسلی دی، آپ کو تسلی بھی ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ آیت میں جنوں کا تذکرہ ہے، وہ مخلوق ہے جو آپ کی باتیں سنتی ہے اور سمجھتی ہے، تو جنوں کا وجود ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کیا نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سن لیا، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، کیونکہ قرآن تو بڑی عجیب ہے نا، ایسا کلام نہ پہلے تھا نہ اب ہے اور نہ ہوگا، یہ معجزے سے پورا ہے۔ تو جب جنوں کی جماعت نے، اس کی ایک بڑی لمبی تفسیر ہے، اسے میں جانا نہیں چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جن ایک مخلوق ہے، اور جن اور شیاطین سے ان جادوگروں کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کا وجود ہے، قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں کی جماعت یہ جنوں کی جماعت سے ڈرتی تھی۔ یہ عربوں کا واقعہ ہے کہ عرب لوگ جب کہیں جاتے کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہیں ہم اس وادی کے جناتوں کے شیطان کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، سرداروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ ڈر کا ماحول انہوں نے بنایا نا، اللہ فرماتا فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان کی سرکشی بڑھ گئی، یہ ڈرے تو وہ ڈرانے لگے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ چونکہ جو ڈرتا ہے نا ان پر ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جو ڈرتا نہیں ہے نا اور تو پر ان پر اثر بھی نہیں ہوتا، اور جو پابند ہو جاتا تو اثر ویسے بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یعنی کوئی ہے مخلوق جس کا ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، اللہ نے صاف کہا شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، لیکن یہ شیطان تو فحش اور منکر کاموں کا ہی حکم دے۔ تو شیطان ہے، اس کا مشن ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام جو کچھ کہتا ہے اس کے خلاف اس شیطان کو کرتا ہے۔ جنوں کی جماعت میں سے بہت سارے ایمان والے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کوئی دو رہے کی بات نہیں ہے، لیکن جو بدمعاش ہوتے ہیں، جو شیطان بن جاتے ہیں، مردود جو ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے زمین کے اندر فساد مچانا، اسلام کے خلاف بات کرنا۔ یہی وجہ آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہو رہا تھا دارالندوہ میں قتل کا، دارالندوہ میں مکہ والے مشورہ کر رہے تھے کہ قتل کر دیا جائے، مشورہ کیا کیا جائے، تو ابلیس وہاں بھی آیا تھا، اس نے کہا تھا، لوگ الگ الگ مشورے دے رہے تھے، کسی نے کہا گھر سے میں قید کر دیا جائے، کسی نے کہا شہر سے باہر کر دیا جائے، طرح طرح کے سب کچھ شیطان نکارتا گیا۔ آخر میں جب ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک ایک لیا جائے اور سب مل کر کے اچانک محمد پر حملہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح ان کا خون بٹ جائے گا،
پھر ان کا خاندان کے کس سے بدلا دے گا؟ تو شیطان نے ایسے موقع پر کہا القول ما قال الفتى، اس جوان کے باپ میں بہت دم ہے، یہی بات درست ہے۔ پھر یہی فیصلہ ہوا۔ آپ دیکھیں نبی کے قتل کا مشورہ ہو رہا، شیطان واپس گیا اور مشورہ بھی دیا۔ تو یہ جہاں بھی اسلام کے خلاف بات ہوگی، جہاں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، شیطان اس کی ٹولی، اس کی جماعت وہاں پہنچے گی۔ اور جادوگروں کا کام ہے، جادوگر کا کام یہ ہوتا ہے، ان کا مقصد چونکہ پیسہ حاصل کرنا ہوتا ہے، شیطان کا مقصد ہوتا ہے اسلام کے خلاف کارنامہ انجام دینا، اور شیطان اس کام کے لیے ان جادوگروں کو یوز کرتا ہے۔ اور ان محترم کو کچھ نہیں پتا ہوتا، چند پیسوں کے لیے، چند روپیے کے لیے اپنا اسلام بیچتے ہیں، اپنا مذہب بیچ دیتے ہیں، زمین کے اندر کتنا فساد بچاتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی پریشان رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی حالت بننے والی ہے وہ اللہ اطمینان۔ بات بڑی باقی بات انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے گا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔